حضرات گرامی، سورہ نساء شریف کی 114 نمبر آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ جو مشورہ لینا ہے نا، یہ جو مشورہ لینا ہے، اس کے بارے میں آج ہم خاص طور پر پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس مشورہ لینے کے اعتبار سے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا ہمیں مشورہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اور اگر لینا چاہیے تو کن اشخاص سے، کون سے لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے؟ کیا ان لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے جو ہمیں برائی کی طرف دھکیلیں، یا ان لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے جو ہمیں اچھائی کی طرف لے کر جائیں؟ تو اس کا فیصلہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما دیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں خاص ارشاد فرمایا کہ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں بھلائی نہیں ہے۔ یہ وہی جو پیچھے بات چل رہی تھی نا منافقین کی۔ آج کے دور میں حاکم وہ اکثر خود گناہ گار نہیں ہوتا، اکثر خود گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن جو اس کے مشورے دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس کو گناہ گار بنا دیتے ہیں۔ اب جو نمرود تھا نا، نمرود حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے مقابلے میں آنے والا نمرود، اب وہ ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعویٰ پیش کیا نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر خود کو رب بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رب ہوں، تو پھر تو ایسا کر، تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ تو اب وہ بہت الذی کفر، اب وہ حیران و پریشان رہ گیا کہ میں تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، تو میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار اگر میں یہ کر نہیں سکتا تو میں رب نہیں ہو سکتا۔ یہ دل میں اس کا خیال پیدا ہوا، اور اس نے ایک مرتبہ یہ سوچ بھی لیا کہ یار یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، میں کیوں نہ حضرت ابراہیم پر ایمان لے آؤں۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا، لیکن پکڑا کیوں گیا؟ وہ مشورے دینے والوں نے مشورے غلط دینے شروع کر دیے۔ جو مشیر تھے، جو ساتھ میں رہنے والوں نے کہا نہیں نمرود، تو نے تو رب کا دعویٰ کیا ہوا، لوگ کیا کہیں گے؟ پہلے تو رب بندا سی، ہن نال ہی جناب پلٹا مار گیا، تیری سرداری دا کی ہوئے گا، تیرے مرتبے دا کی ہوئے گا؟ یعنی کہ مشورے دینے والوں نے اسے ورگلا کر پھر اسی کیٹیگری پر لا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر یہی ارشاد فرمایا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں سمجھو اس بات کو، یہ جو تمہیں کانوں میں کھسپھسیاں کر کے تمہیں غلط مشورے دیتے ہیں، فرمایا ان کے مشوروں پہ نہیں چلنا، ان کے مشوروں پہ نہیں چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کبھی بھی بھلائی کا حکم نہیں دیں گے تمہیں، مشورہ دیں گے تو ہمیشہ غلط مشورہ دیں گے۔ تو پتہ چلا جو انسان کسی کو غلط رستے پر لگاتا ہے اس کا مشورہ کبھی نہیں لینا، کسی کا، کوئی بھی انسان، یہ اس بات سمجھ لیں۔ آج کے دور میں ہم اکثر مشورہ لینے جاتے ہی اس کے پاس ہے جو آگے ہی مشہور ہو کہ جناب یہ تو دو گھروں میں لڑائی پیدا کرنے والا ہے، ہم اس کو جناب حاکم بنا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اب وہ دونوں طرف پکھ کیا مارتا ہے، اس کو سامنے کرتا ہے، یار وہ بات وہ یاد ہے؟ یعنی کہ ایک انسان کوئی بھولی ہوئی بات ہو، کوئی جھگڑا ایسا خاندانوں میں ہوا ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو وہ بھول چکا ہو، اس کا وہ ذہن میں بھی بات نہ آئی ہو، لیکن وہ جب پرے پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے لگے گا نا، تو پھر وہ ایسے بات کرے گا، یار حالانکہ یہ دیکھو یہ بندہ وہ ہے جس نے وہ پرانی لڑائی جو ہے نا وہ بھی معاف کر دی تھی۔ اب وہ جب اس کے ذہن میں آتی ہے نا کہ میں تو وہ بھی یاد مجھے اب آیا ہے، اب وہ زیادہ نخرے باز ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے کا معاملہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ یعنی کہ ہم بندے وہ لیتے ہیں جو آگے ہی لڑائی کرنے کو اپنا مزہ سمجھتا ہو۔ فرمایا ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کرو، اپنے معاملات میں ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کرو۔ اگر ایسے لوگوں کو اپنا مشیر بناؤ گے تو دنیا میں بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہی ارشاد فرمایا کہ اگر مشورہ ہو مگر ان لوگوں سے مشورہ کرو
جو صدقے کا مطلب کیا ہے، نیکی کا حکم عطا فرمائے، بھلائی کا حکم ارشاد فرمائے۔ تمہیں مشورہ دیں تو اچھا مشورہ دیں، یہ نہ ہو کہ تم جناب دنیا میں تو رہتے رہو لیکن مشورے ایسے لوگوں سے لیتے رہو جو دنیا میں بھی تمہیں برباد کر دیں اور آخرت میں بھی برباد کر دیں۔ فرمایا ایسے لوگوں سے مشورہ نہیں لینا، اس لوگوں سے، ایسے لوگوں سے، اور فرمایا ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو صدقے کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، ایک دوسرے کو ملانے کا حکم دے، توڑنے کا حکم نہ دے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا حکم دے۔ تمہیں مشورہ دیں تو کہیں یار اگر ایسے انداز سے چلو گے نا تو تمہارا آپس میں بھائیوں کا پیار بڑھ جائے گا، یاروں دوستوں کا پیار بڑھ جائے گا، خاندانوں کا پیار بڑھ جائے گا۔ جب اس انداز سے ہم ان لوگوں سے مشورہ لیں گے جو جوڑنے کا کام کرتے ہوں گے تو پھر بلائی ہی بلائی آ جائے گی، معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اب یہاں پر پھر اس مشورہ دینے والے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مشورہ دیتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہ اس کا اپنا مفاد اس میں شامل ہو۔ جب اپنا مفاد شامل ہوگا تو پھر اس کے مشورے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جتنے مرضی مشورے دیتا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ شاید اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہی بات ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے میری طرف سے، یہ رب کی بات ہے، رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میری طرف سے اسے اجر عظیم مل جائے تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے مشورہ دے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی کو مشورہ دیں تو اچھا مشورہ دیں۔ اگر آپ مشیر بنتے ہیں اور یہ آپ سے مشورہ لیتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے نیکی معاملات میں، دینی دنیاوی معاملات میں، دوسرے معاملات میں، اگر اللہ کی رضا کے لیے اچھا مشورہ دو گے نا تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی، اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو یہ خاص بات ہے، اگر اس چیز کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں گے نا، ہم اصل میں نا اپنے طور پہ ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن ہمیں سیدھا رستہ کیسے دکھاتا ہے، قرآن ہمیں سیدھے رستہ۔ اب یہ بات عام شاید کسی نے سنی ہو یا نہ سنی ہو لیکن قرآن نے ہمیں آج بتا دی ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دنیا میں رہ کے کسی سے اگر مشورہ کرنا ہے تو اس انداز سے کرو، اگر کوئی مشورہ دینے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس انداز سے مشورہ دے۔ تو یہ کبھی بات انسان کو نہیں سمجھ آتی لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو رب کا ذات جو ہے نا وہ ہم پر سارے ہر طرح کے معاملات کھول کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کاروبار میں بھی اگر کوئی حرام کی طرف راغب کرائے، حرام کے حوالے سے مشورہ دے، مثلاً وہ جی تم برے کاموں کے دکان کھول لو، شراب کھول لو، یا شراب کی دکان یا کوئی ایسی دکان جو کہ جائز نہیں ہے، سودی کاروبار شروع کر دو، معاملات ایسے، فرمایا کہ ان کا مشورہ لینا جائز نہیں ہے اور نہ اس کا مشورہ دینا جائز ہے۔ کام وہ کرو جو حلال ہو، تم بھی حلال کھاؤ، لوگوں کو بھی حلال کھلاؤ، حرام کی طرف راغب نہ ہو۔ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھے، اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے مولا ایسے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما اور حلال رزق میں ہمیں وافری عطا فرما اور حلال ہی کمانے کی اور حلال ہی بیچنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آج کے دور میں حلال کمانا اور کھانا یہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔